ایک دن افلاطون اپنے استاد سقراط کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کا نوکر بازار میں کھڑے ہو کر آپ کے بارے میں غلط بیانی کر رہا تھا۔ سقراط نے مسکرا کر پوچھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو افلاطون نے جذباتی لہجے میں جواب دیا، آپ کے بارے میں وہ کہہ رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی سقراط نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا اور کہا، تم یہ بات سنانے سے پہلے اسے 3 کی کسوٹی پر پرکھو، اس کا تجزیہ کرو اور اس کے بعد فیصلہ کرو کیا تمہیں یہ بات مجھے بتانی چاہیے یا نہیں۔ افلاطون نے عرض کیا، میرے عظیم استاد، 3 کی کسوٹی کیا ہے؟ سقراط بولا، کیا تمہیں یقین ہے تم مجھے جو یہ بات بتانے لگے ہو یہ 100% سچ ہے؟ تو افلاطون نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط نے ہنس کر کہا، پھر یہ بات بتانے کا تمہیں اور مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ افلاطون خاموشی سے سقراط کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ سقراط نے کہا، یہ پہلی کسوٹی تھی، اب دوسری کسوٹی کی طرف آتے ہیں۔ مجھے تم یہ بات بتانے لگے ہو، کیا یہ اچھی بات ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلا کر جواب دیا، جی نہیں، یہ بری بات ہے۔ سقراط نے مسکرا کر کہا، کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں اپنے استاد کو بری بات بتانی چاہیے؟ افلاطون نے پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ سقراط بولا، گویا یہ بات دوسری کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتی۔ افلاطون خاموش رہا۔ سقراط نے ذرا سا روک کر کہا، اور آخری کسوٹی، تم یہ بتاؤ، یہ جو بات تم مجھے بتانے لگے ہو کیا یہ میرے لیے فائدہ مند ہے؟ افلاطون نے انکار میں سر ہلایا اور عرض کیا، استاد محترم، یہ بات ہرگز آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ سقراط نے ہنس کر کہا، اگر یہ بات میرے لیے فائدہ مند نہیں تو پھر اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ افلاطون پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ سقراط نے گفتگو کے یہ 3 اصول آج سے ہزاروں سال قبل وضع کر دیے تھے۔ اس کے تمام شاگرد اس پر عمل کرتے تھے۔ وہ گفتگو سے قبل ہر بات کو 3 کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ نمبر 1، کیا یہ بات 100% درست ہے؟ نمبر 2، کیا یہ بات اچھی ہے؟ اور نمبر 3، کیا یہ بات سننے والے کے لیے مفید ہے؟ اگر وہ بات 3 کی کسوٹی پر پوری اترتی تھی تو وہ بے دھڑک ہو کر بول دیتے تھے، اور اگر وہ کسی کسوٹی پر پوری نہ اترتی یا پھر اس میں کوئی ایک عنصر کم ہوتا تو وہ خاموش ہو جاتے تھے۔ سقراط کون تھا؟ سقراط دنیا فلسفہ کا عظیم اور جلیل المرتبت معلم تھا، جس نے 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں مغربی فلسفہ کی بنیاد رکھی۔ سقراط 470 سال پہلے یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تحریری شواہد ناپید ہیں، تاہم افلاطون اور ماں بعد فلسفہ کے حوالے بتاتے ہیں کہ وہ ایک مجسمہ ساز تھا جس نے حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر کے یونانی جنگوں میں حصہ لیا اور داد شجاعت پائی، تاہم اپنی علمی مساعی کی بدولت اسے گھر بار اور خاندان سے تعلق نہ تھا۔ احباب میں اس کی حیثیت ایک اخلاقی اور روحانی بزرگ کی سی تھی۔ فطرتاً سقراط نہایت اعلیٰ اخلاقی اوصاف کا حامل تھا، حق پرست اور مصنف مزاج استاد تھا۔ اپنی اسی حق پرستانہ فطرت اور مسلسل غور و فکر کے باعث قیر عمر میں اس نے دیوتاؤں کے حقیقی وجود سے انکار کر دیا، جس کے جرم میں جمہوریہ ایتھنز کی عدالت نے 399 قبل مسیح میں اسے موت کی سزا سنائی۔ سقراط پر ایتھنز کی عدالت نے جو الزامات لگائے ان میں سرفہرست تھا کہ تم ہمارے نوجوانوں کو بہکا رہے ہو۔ ایتھنز میں ان دنوں داناؤں کی بڑی قدر تھی۔ پروٹاگورس جیسے 100 تائیوں سے سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے اور معاوضوں میں کھیت، گھر، سونا، گھوڑے، جانور، غرض کچھ بھی دینے کو تیار ہو جاتے۔ سقراط کو انہی دنوں ایک کہنا نے بشارت دی تھی کہ سقراط، تم ایتھنز کے سب سے بڑے دانا ہو۔ سقراط کو کہنا کی بات پر یقین نہ آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس کی بشارت کی تحقیق کرے گا۔ وہ ایتھنز کے سارے بڑے داناؤں کے پاس گیا اور ان سے ایک خاص قسم کے طریقہ کار کے مطابق بحث کا آغاز کیا۔ وہ جہاں جاتا سامعین پر چھا جاتا۔ اس عمل سے ایتھنز کے نام نہاد دانا بھڑک اٹھے۔ انہوں نے سقراط کے خلاف ماحول بنانا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے وہ سقراط کے خلاف 3 بڑے الزام اٹھانے میں کامیاب ہو گئے۔ نمبر 1، کہ سقراط ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ نمبر 2، یہ ہمارے دیوتاؤں کو نہیں مانتا۔ نمبر 3، یہ ایک الگ خدا کا تصور پیش کرتا ہے جسے کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک بڑی عدالت لگی، پورا شہر جمع تھا۔ سقراط کو سب کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی۔ سقراط صفائی کے دوران اپنی دنائی سے مجمع پر چھا گیا، مگر ہونی کو کون روک سکتا ہے؟ سقراط کے خلاف ایک نوجوان کو بطور گواہ پیش کیا گیا کہ سقراط نے اس نوجوان کو گمراہ کیا ہے۔ بس پھر تو جرم ثابت ہو گیا۔ سقراط کو 2 آپشن دیے گئے، شہر چھوڑ دو یا زہر کا پیالہ پی لو۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر لافانی ہو گیا اور اسے زہر پلانے والے تاریخ کے صفحات میں گم ہو گئے۔ زہر کا پیالہ پینے کے بعد اس نے کہا، میرا صرف جسم مر رہا ہے لیکن سقراط زندہ ہے۔ سقراط کے افکار فی زمانہ سقراط کی کوئی تصنیف موجود نہیں، تاہم اس کے نظریات کا خلاصہ کچھ یوں ہے: روح حقیقی مجرد
मुजर्रद है और जिस्म से जुदा है। जिस्म की मौत रूह का खात्मा नहीं बल्कि उसकी आज़ादी की एक राह है, लिहाजा मौत से डरना हमाकत है। सुकरात कहता है कि जहालत का मुकाबला करना चाहिए और इनफरादी मफाद को इज्तिमाई मफाद के पस मंजर में देखना चाहिए। इंसान को इंसाफ व जुल्म और सच और झूठ में हमेशा तमीज रवान रखनी चाहिए। जानना दो किस्म का होता है, एक राय और दूसरा इल्म। आम आदमी फकत राय रखता है और उस पर अमल करता है, जबकि इल्म सिर्फ हकीम को हासिल होता है। खैर व शर के असूल अकली तौर पर लोगों को समझाए जा सकते हैं। जुल्म करना जुल्म सहने से बदर्जा बेहतर है। सच्चा आदमी मौत से नहीं बल्कि बदअमाली से घबराता है। नेकी अकल है और बदी जहालत। नेकी आप ही अपना अजर है और बदी आप ही अपनी सजा। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मालूमाती वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।